آن سینگ پلیز، آپ کی مہربانی، اس لفظ کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ دا رائٹر الفا اس پر روشنی ڈالے گا۔ در حقیقت یہ ایسے گڈ مینرز اور بیڈ مینرز کے بارے میں ہے۔ رائٹر بیڈ مینرز کی ایک ایگزامپل دیتا ہے، کہتا ہے لفٹ کے اندر لفٹ مین بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ کبھی لفٹ میں سوار ہوئے ہیں تو وہاں چیئر پر ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو آپ سے پوچھتا ہے یا جس کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے فلور نمبر 5 پر جانا ہے کہ 6 پر جانا ہے۔ تو اسی طرح وہ بتاتا ہے کہ لفٹ میں ایک لفٹ مین بیٹھا ہے، ایک اور آدمی لفٹ میں سوار ہوا۔ وہ آدمی جو لفٹ میں سوار ہوا اس نے کہا فلور 5۔ لفٹ مین نے کہا آپ مجھے ساتھ پلیز بھی کہیں۔ سوار ہونے والا آدمی شاید غصے میں تھا، اس نے پلیز کا لفظ پھر بھی ادا نہ کیا، ایون کہ اسے ریمائنڈ کرایا گیا پھر کہ آپ ساتھ پلیز بھی کہیں، اس شخص نے پلیز نہ بولا۔ تو رائٹر بتاتا ہے کہ لفٹ مین نے اس بھدے آدمی کو اٹھا کر لفٹ سے باہر پھینک دیا۔ اس شخص نے پلیز کیوں نہیں بولا؟ ہو سکتا ہے یہ اپنے باس سے جھگڑا کر کے آیا ہو، یا ہو سکتا ہے اس شخص کی صبح بریک فاسٹ کی ٹیبل پر اپنی وائف سے لڑائی ہوئی ہو سکتا ہے اس کی وائف وہ لڑ چکی ہو صبح صبح کک کے ساتھ، باورچی کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے باورچی ناراض ہوا ہو یا پریشان ہو یا غصے میں ہو ہاؤس میڈ کی وجہ سے، نوکرانی کی وجہ سے۔ تو رائٹر کہتے ہیں بیڈ مینرز آر انفیکچوئس، یہ وبائی ہیں، پھیلنے والے ہیں۔ بیڈ مینرز آر انفیکچوئس، کیا لفظ ہے؟ انفیکچوئس، وبائی ہیں۔ تو اس کو کسی نہ کسی جگہ پر روکنا چاہیے۔ جس طرح کے بیڈ مینرز انفیکچوئس ہیں، وہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں ٹرانسفر ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح گڈ مینرز بھی انفیکچوئس ہیں۔ رائٹر ایگزامپل دیتا ہے، وہ کہتا ہے ایک بار میں بس میں سوار تھا اور جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے پیسے نہیں ملے۔ میں نے کنڈکٹر کو ٹرک نہیں کیا، اسے بے وقوف نہیں بنایا، جیب میں ہاتھ ڈال ڈال کر کے پیسے میرے کہاں رہ گئے، بلکہ میں نے اسپاٹ اسٹریٹ کہہ دیا میں آپ کو پے نہیں کر سکتا۔ لیکن کنڈکٹر نے کہا آئی ول بک یو تھرو، میں پھر بھی آپ کی ٹکٹ کاٹ دوں گا، اور اس نے ٹکٹ کاٹ دی۔ وہ تو میں نے دوبارہ جیب میں جب ہاتھ ڈالا تو میری جیب سے پیسے نکل ہی آئے، لیکن میں بڑا امپریس ہوا کنڈکٹر کے اس کنڈکٹ سے، کنڈکٹر کے اس گڈ مینرز سے، اور میں نے دل میں تہیہ کیا کہ میں بھی ایسے مینرز ڈسپلے کروں گا۔ اور ایک بار میں بس میں سوار تھا تو میرے پاؤں کے اوپر کنڈکٹر نے پاؤں رکھ دیا، میں مسکرا دیا، میں نے بالکل مائنڈ نہیں کیا۔ کیوں؟ میرے ساتھ پہلے گڈ مینرز برتے گئے تھے اور میرے اندر وہی بات تھی۔ تو اس کا مطلب ہے گڈ مینرز آر آلسو انفیکچوئس۔ رائٹر لاسٹ میں ایک ایگزامپل دیتا ہے چیسٹر فیلڈ کی، کہتا ہے ایک چیسٹر فیلڈ نامی آدمی تھا۔ چیسٹر فیلڈ، کیا؟ چیسٹر فیلڈ نامی آدمی تھا۔ وہ روزانہ ایک ہی راستے سے گزرا کرتا تھا، راستہ بڑا تنگ تھا۔ تو ایک دن ایک ویلن ٹائپ پرسن نے کہا آج میں اسے اس کے راستے سے ہٹا کر رہوں گا، اور وہ ویلن کی طرح اس راستے پر چلتا ہوا آیا اس انٹینشن کے ساتھ کہ وہ چیسٹر فیلڈ کا راستہ روکے گا۔ جب وہ چیسٹر فیلڈ کے سامنے آیا تو چیسٹر فیلڈ اس سے انکاؤنٹر اور کمپٹیشن کرنے کی بجائے سائڈ پر دیوار کے ساتھ ہو گیا اور اس کو راستہ دے دیا، اپنی انا چھوڑ دی۔ تو چیسٹر فیلڈ نے وہ جو بیڈ مینرز تھے اس کو وہیں پر سٹاپ کر دیا۔ یہ ایگزامپل کس کے لیے ہے؟ رائٹر نے یہ ایگزامپل دی ہے لفٹ مین کو، کہ لفٹ مین اگر تمہارے ساتھ کوئی بیڈ مینرز شو کرے یو ہیو ٹو سٹاپ اٹ، تو تم نے
بندہ اٹھا کر باہر نہیں پھینک دینا، تو تم نے گڈ مینرز شو کر دینے ہیں، وہاں پر راستہ اپنی انا چھوڑ دینی ہے تاکہ بیڈ مینرز کا راستہ بند ہو سکے۔ دیر آر سم کوشچنس جو یونیورسٹی بار بار ریز کرتی ہے۔ وائی ڈز دا رائٹر ریکمینڈ دا اسٹوری آف چیسٹر فیلڈ ٹو دا لفٹ مین؟ رائٹر نے لفٹ مین کو چیسٹر فیلڈ کی اسٹوری کیوں ریکمینڈ کی ہے؟ ان آن سینگ پولیس 2015-16 یونیورسٹی آف سرگودا پنجاب یونیورسٹی۔ اور if bad manners are infectious، اگر بیڈ مینرز پھیلنے والے ہوتے ہیں، so also are good manners، گڈ مینرز بھی تو پھیلنے والے ہوتے ہیں۔ Elaborate، اس کی وضاحت کریں۔ آن سینگ پولیس 2014-15 اور how did the writer feel and behave when he discovered while in the bus he had no money on him؟ How did the writer feel؟ رائٹر نے کیسا محسوس کیا اور کیسا بیہیو کیا جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں جبکہ وہ بس میں سوار تھا۔ آن سینگ پولیس 2011, 2016, 2015 اسلامیہ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سرگودا گجرات، پنجاب یونیورسٹی۔ واٹ از دا سگنیفیکینس آف دا بس کنڈکٹرز ریمارکس ان آن سینگ پولیس؟ کیا اہمیت ہے بس کنڈکٹر کی ان ریمارکس کی آن سینگ پولیس میں؟ جو ریمارکس بس کنڈکٹر نے دیے، کیا دیے؟ اوہ آئی ول بک یو تھرو، اوہ میں پھر بھی آپ کی ٹکٹ کاٹ دوں گا، بک یو تھرو، آپ کو بک سے گزاروں گا، بک یعنی کہ آپ کی ٹکٹ کاٹ دوں گا۔ 2011, 15, 16 Nothing makes the stream of life so sweet as good manners. Comment، کوئی چیز بھی زندگی کی روانی کو اتنا خوبصورت نہیں بناتی جتنا کہ گڈ مینرز بناتے ہیں۔ کمنٹ آن سینگ پولیس 2016-15 اور واٹ از ٹرو سگنیفیکینس آف گڈ مینرز؟ گڈ مینرز کی کیا اہمیت ہے؟ اور our good manners prove that we respect others، ہمارے گڈ مینرز ثابت کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی عزت کریں ریگارڈلیس آف دیئر اسٹیشن اور اسٹیٹس، اس سے بالا تر ہو کر کہ وہ کس مقام پر ہے اور اس کا معیار کیا ہے، وہ کس سچویشن میں ہے، کس جگہ پر ہے، اسٹیشن کس پوسٹ پر ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ ایلابریٹ، ہم انسان کی عزت کریں چاہے وہ کسی بھی پوزیشن میں ہے۔ 2011, 15, 14 اور law does not do so much to make social interaction. Law does not do so much to make social interaction sweet and smooth as do the good manners. قانون معاشرتی نظام کو اتنا سویٹ نہیں بنا سکتا جتنا کہ گڈ مینرز بنا سکتے ہیں۔ اخلاقیات انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی 2013۔ آنسر، دس از یور ہوسٹ لیکچرر ایم کے بھوٹا۔ واٹس ایپ 033346555305 فار کمپلیٹ نوٹس اینڈ آڈیو لیکچرس۔ ان تمام کویشچنس کا ایک ہی آنسر ہے۔ آنسر، بیڈ مینرز۔ بیڈ مینرز آر مور ڈینجرس دین اینی ادر کرائم آف سوسائٹی۔ رائٹر کہتا ہے سوسائٹی میں جتنے بھی کرائمز ہیں ان کرائم سے زیادہ خطرناک بیڈ مینرز ہیں۔ رائٹر یہ بھی حیران ہوتا ہے کہ بیڈ مینرز کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ The writer quoted an example of bad manners. رائٹر بیڈ مینرز کی ایک ایگزامپل دیتا ہے that once a young lift man threw a man out of his lift. ایک بار ایک نوجوان لفٹ مین نے ایک آدمی کو اٹھا کر لفٹ سے باہر پھینک دیا for not saying، کیونکہ اس نے کہا نہیں کیا؟ پلیز، even after being reminded،
جبکہ اسے ریمائنڈ بھی کرایا گیا, بار بار کہا بھی گیا کہ تم پلیز بھی کہو. مے بی دیٹ فیلو واز annoyed with his employer. ہو سکتا ہے یہ آدمی غصے میں ہو, اپنے باس سے غصہ کر کے آیا ہو, امپلائر اپنے باس سے, مالک سے. اور perhaps he might have had a row, have had a row. ہو سکتا ہے یہ لڑائی کر کے آیا ہو. have کے بعد had تھرڈ فارم کے طور پر آیا ہے کہ ہوئی ہو, ہونا. a row لڑائی, with his wife ہو سکتا ہے یہ شخص اپنی وائف کے ساتھ لڑائی کر کے آیا ہو. on بریک فاسٹ ٹیبل, صبح ناشتے کی ٹیبل پر. The wife might have been annoyed by the cook. اور بیوی نے کیوں لڑائی کی ہو اس شریف آدمی سے. ہو سکتا ہے بیوی بھی غصے میں ہو, شاید اس کو باورچی نے غصہ دلایا ہو. Who might have become irritated. اور اس باورچی کو کیا ہوا ہو سکتا ہے یہ باورچی پریشان ہو. On the behavior of the housemaid. گھر کی نوکرانی کے بیہیویئر پر یہ باورچی ناراض ہو, پریشان ہو, اس وجہ سے وہ اپنی مالکن کو غصہ دلا بیٹھا. اور مالکن نے اپنے ہسبینڈ کو غصہ دلایا. ہسبینڈ جا کر لفٹ مین کو آن سینگ پلیز نہیں کہا. بیڈ مینرز آر ہائیلی انفیکچوئس. بیڈ مینرز انفیکچوئس ہوتے ہیں, وبائی ہوتے ہیں, پھیلنے والے ہوتے ہیں. انفیکچوئس بٹ دیئر از نو لا فار دیم. لیکن اس کے لیے کوئی قانون بھی موجود نہیں. گڈ مینرز. دا رائٹر سیز دیٹ سیویلٹی. رائٹر کہتا ہے شائستگی, سیویلٹی شائستگی, کوآپریشن اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون, پولائٹنس اور شائستگی, دھیما لہجہ, سینگ پلیز شکریہ کہنا, اینڈ تھینک یو اور شکریہ کہنا, اور گڈ مینرز یہ اچھے مینرز ہیں. He quoted some examples of good manners as that وہ کچھ examples دیتا ہے good manners کی, جیسا کہ once the writer was traveling in a bus. ایک بار رائٹر بس میں ٹریول کر رہا تھا. with empty pockets. جیبیں خالی تھیں. he did not start to search the money in his pockets. اس نے اپنی جیبوں کے اندر پیسہ تلاش کرنا نہیں شروع کر دیا. ٹو ٹرک دا کنڈکٹر. کنڈکٹر کو چکر دینے کے لیے, کنڈکٹر کو دھوکہ دینے کے لیے. ہی سمپلی سیز. اس نے سمپلی کہا I could not pay for. میں کرایہ نہیں دے سکتا. On this the conductor replied in a very good manner. اس کے مقابلے میں کنڈکٹر بہت ہی شائستہ, بڑے ہی اچھے انداز میں بولا that oh کوئی بات نہیں, I will book you through. میں پھر بھی آپ کی ٹکٹ کاٹ دوں گا, اپنی جیب سے پیسے لگا دوں گا. The writer was impressed. رائٹر بڑا امپریس ہوا. And decided to follow him. اور ڈیسائیڈ کیا کہ اسے یہ گڈ مینرز فالو کرنے ہیں. He admits. وہ تسلیم کرتا ہے. If bad manners are infectious. اگر بیڈ مینرز پھیلنے والے ہوتے ہیں, so also are good manners. تو گڈ مینرز بھی تو پھیلنے والے ہوتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ ہنس کر بولیے, بس وہ بھی دوسرے کے ساتھ ہنس کے بولے گا. دا رائٹر preaches. رائٹر تبلیغ کرتا ہے, بتاتا ہے. تھرو دا لفٹ مین. لفٹ مین کو وہ بتا رہا ہے ٹو آل ہیومن بینگس. اور لفٹ مین کے ذریعے وہ تمام انسانوں کو بتاتا ہے. with another example of polite Chesterfield. ایک اور شائستہ اچھے چیسٹر فیلڈ کی اگزامپل کے ذریعے. who gave up his right way. جس نے اپنا صحیح راستہ چھوڑ دیا. for the ego. for the ego. for the ego of a villain competitor. اس نے اپنا رائٹ وائے چھوڑا, راستہ چھوڑا. فار دا ایگو آف آ ولن کمپیٹیٹر. ایک ولن کے لیے جو مقابلہ کرنے آیا تھا. وداؤٹ اینی کلیش. بغیر کسی جھگڑے کے. ویسے تو وہ لفٹ مین کو سمجھا رہا ہے کہ لفٹ مین دیکھو چیسٹر فیلڈ نے
अपना राइट वाई छोड़ दिया, विलन को रास्ता दे दिया ताकि क्लैश ना हो। तुम्हें भी लिफ्ट में सवार आदमी के साथ ऐसा करना चाहिए था। उसने प्लीज़ नहीं भी बोला तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन उसने तमाम इंसानों को ये बताया है कि जब भी आप बात करें प्लीज़ कहें, और अगर कोई आपसे बदतहजीबी करे तो आप उसको माफ़ कर दें, उसको फिर भी गुड मैनर्स से रवाना करें। ही कंक्लूड्स दैट, उसने नतीजा निकाला कि नथिंग मेक्स द स्ट्रीम ऑफ लाइफ एज स्वीट एज गुड मैनर्स। उसने नतीजा निकाला कि कोई चीज़ भी ज़िंदगी की रवानगी को इतना खूबसूरत, इतना स्वीट नहीं बना सकती जितना कि गुड मैनर्स हैं। मेरे अंकल 36 मरतबा 36 कंट्रीज़ में जा चुके हैं राउंड अबाउट। उन्होंने मुझे एक ही बात की थी, उसने कहा लोग आपको पत्थर मारते रहें, गालियां देते रहें, आप बस तरक्की करते जाओ। और वो लोग जो मेरे कंपिटिटर थे, जो मेरे साथ लड़ते थे, गली मोहल्ले के लड़के, कहाँ गए वो? आज भी मेरी इज्जत करते हैं मेरी तरक्की की वजह से। सो गुड मैनर्स, ये झगड़े वक्ती होते हैं। थस आई कंक्लूड फ्रॉम द व्यू ऑफ अल्फा, अल्फा के व्यू से मैं कंक्लूड करता हूँ दैट आवर गुड मैनर्स प्रूव दैट, हमारे गुड मैनर्स ये साबित कर देते हैं दैट वी रिस्पेक्ट अदर्स, कि हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेशन और स्टेटस, चाहे किसी का मकाम कोई भी है, किसी की पोस्ट कोई भी है। देखिए, थस आई कंक्लूड फ्रॉम द व्यू ऑफ अल्फा दैट, इसके बाद आपने खुद से क्रिएट करना है। अगर सवाल आया था आवर गुड मैनर्स प्रूव दैट वी रिस्पेक्ट अदर्स, ये सवाल आया था तो साथ यहीं टच कर दें। अगर सवाल कोई और आया था तो आप किसी और सवाल को पकड़कर, जो सवाल आएगा एग्ज़ाम में, उसी सवाल को दोबारा यहाँ पर आपने मेंशन करना है। सेल्फ राइटिंग के ज़रिए थोड़ा सा आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग नहीं आती तो यू कैन टेक 30 लेक्चर्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। ओके, सो नाइस ऑफ यू।